ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے اسلام کے عظیم جنگ موتا کے بارے میں۔ جنگ موتا 8 ہجری میں 3000 کا اسلامی لشکر لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے 1,00,000 کے عظیم لشکر سے مل گئے اور رومیوں کو شکست فاس دی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیری دکھائی، اس سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کے لقب سے مزین کیا اور آپ سیف اللہ کے لقب سے جو ہے مشہور ہوئے۔ جنگ موتا کے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلامی لشکر کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ ان تینوں عظیم الشان علمبرداروں کے شہید ہونے کے نتیجے میں اسلامی لشکر کے مجاہدوں کا حوصلہ پست ہو گیا۔ مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے اور جوش و خروش سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ 1,00,000 رومی مشرکین کا لشکر بلند حوصلہ ہو کر مٹھی بھر اسلامی لشکر کے مجاہدوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مجاہدوں کو ایسا نرغہ میں لے لیا تھا کہ اسلامی لشکر کا مجاہد یک کے بعد دیگر شہید ہو کر اپنے گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے۔ مجاہدوں کے اس طرح شہید ہونے کی وجہ سے رومی لشکر کے سپاہی شدت سے حملہ آور ہو کر اسلامی لشکر کو نیست و نابود کرنے کے مصمم عزم سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین پیچھے ہٹ کر بکھر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلامی لشکر شکست سے دوچار ہو کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ بڑا ہی نازک اور سنگین مسئلہ تھا۔ ایسے مشکل اور دشوار وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی اور مجاہدوں میں نیا جوش اور جذبہ بھرا۔ دشمن کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے جوانمردی کے ساتھ جوابی حملہ کرنے کی ترغیب دی اور خود نے بھی ایک بھپرے ہوئے شیر کے مانند ایسا جوابی حملہ دشمن کے لشکر پر کیا کہ دشمن کے صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایسی برق رفتار سے گھومتی تھی کہ دشمنوں کے سروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانمردی اور بہادری کو دیکھ کر اسلامی لشکر کا ہر مجاہد شیر ببر کے مانند حملہ آور ہوا۔ رومی لشکر کے بزدل اور ناکارہ سپاہی اسلامی لشکر کے مجاہدوں کی تلوار کی شدت آمیز ضربوں کی تاب لانے سے حاصل ہو کر کٹنے لگے اور کشتہ ہو کر خاک و خون میں تڑپ کر مرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے ہی رومی لشکر کے سپاہیوں کی لاشوں کی ڈھیر لگ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کی آن میں جنگ کا تختہ پلٹ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے شدت کی ضربیں لگا کر حملہ کرنے والے رومی عیسائی لشکر کے سپاہی اسلامی لشکر کے بھپے ہوئے شیروں کے ہاتھوں بھیڑ بکریوں کی طرح لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری اور بہادری کا اندازہ صرف اس بات سے ہی آ جائے گا کہ جنگ موتا کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کل 9 تلواریں ٹوٹی۔ حضرت خالد کی جوانمردی نے اسلامی لشکر میں وہ جوش پیدا کیا کہ 1,00,000 کی تعداد پر مشتمل رومی نصرانی لشکر نے پیٹھ دکھائی اور دم دبا کر راہ فرار اختیار کی۔ اسلامی لشکر کو عظیم فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت فرما کر عظیم فتوحات حاصل کی ہیں۔ جنگ بازی میں حضرت خالد بن ولید ایسے منہمک و کشا رہے کہ آپ کے جسم میں ایک بالشت ایسا حصہ نہیں تھا جہاں نیزہ اور تیر اور تلوار کے زخم نہ لگے۔ ملک شام کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید کی شجاعت و دلیری، جوانمردی اور بہادری اور فن جنگ کی مہارت کا بیان پڑھ کر قارئین کرام واقعی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کے صف میں ماتم چھا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی جنگ لڑی۔ آج بھی جب دشمن سنتا ہے حضرت خالد بن ولید کی جنگ کو تو کانپ جاتا ہے۔
یاد کرے مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب کے 40,000 جنگجو لشکر کے ساتھ سن 11 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اس پر حملہ کیا کہ چاروں خانے چت ہو گئے اور مسیلمہ کذاب مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کو سن کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔